ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ وہ غیب کی کنجیاں کون سی ہیں؟ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا؟ نمبر 1 ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کب آنی ہے برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لازم ہے، لیکن آنی کب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لمبی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسئول عنہا بعالم من السائل۔ آپ نے فرمایا کہ سائل سے مسئول زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر پوچھا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں تو وہ بتا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آنی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو جیسے آپ کو نہیں پتا ایسے مجھے بھی نہیں پتا۔ تو سب سے پہلی بات ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اللہ کے علاوہ اس بات کو کوئی اور نہیں جانتا۔ نمبر 2 پر ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہونی ہے، کیسی ہونی ہے، رحمت ہے، زحمت ہے، دن کو ہے، رات کو ہے، کتنے بجے ہے، کس لیول کی ہونی ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ محکمہ موسمیات والے اندازہ لگاتے ہیں، بعض اوقات وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ پورا نہیں اترتا، لیکن اس کا حقیقی علم کہ بارش کب آنی ہے، دن کو، رات کو، کتنی، کیسے، کس جگہ پر آنی ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آئے کہ ایک ٹاؤن میں بارش ہو رہی ہے اور دوسرے میں نہیں ہو رہی۔ لاہور کے کچھ حصوں میں بارش ہو رہی ہے اور کچھ حصوں میں نہیں ہو رہی۔ زمین کے ایک ٹکڑے میں بارش ہو رہی ہے، سڑک کی ایک طرف بارش ہو رہی ہے، دوسری طرف نہیں ہو رہی۔ یہ میرے اللہ کے علم میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ بارش کب ہونی۔ تیسری بات فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، حاملہ کے پیٹوں میں کیا ہے، رحموں کے اندر کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ نر ہے، مادہ ہے، خوش بخت ہے، بد بخت ہے، سیاہ ہے، گورا ہے، کالا ہے، اس کی قسمت کیا ہے، نیک ہوگا، بد ہوگا، کیسا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اندازے ہوتے ہیں بعض اوقات غلط، بعض اوقات ٹھیک، لیکن حقیقت میں اللہ کے علاوہ اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور اس بات کو بھی نہیں کوئی جانتا کہ کہاں اس نے کل کیا کام کرے گا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل وہ کیا کمائے گا، کیا کام کرے گا، اس کے فنکشن کیا ہوں گے، کیسے دن گزارے گا۔ انسان رات کو پروگرام بناتا ہے کہ میں نے صبح یہ کام کرنا ہے، لیکن یکسر اس کے معاملات تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ کبھی سے خوشی کا فون ہے، کبھی سے کہیں سے غمی کا فون ہے، کوئی فوتگی ہے، کوئی انسان کے پروگرام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کتنے بجے نکلنا ہے، بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے، گھر کے معاملات ہیں اور دوسرے راستے کے معاملات ہیں، لیکن انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ بعض اوقات نہیں ہوتا، اور اکثر اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کل کہاں جانا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ انسان نے کل کیا کمانا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے دن گزارنا ہے۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے کل کیسے دن گزارنا ہے۔ ایک اندازہ ہے، پروگرام ہے، ہمارا ایک مشن ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ جو ٹیچر ہے اس کو پتہ ہے میں نے اسکول جانا ہے، میں نے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ جاب ہولڈر ہے، اس کو پتہ ہے میں نے آفس جانا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کل جائے گا، کتنے بجے جائے گا، کیسے جائے گا۔
اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، جانا کہ نہیں جانا، خوشی غمی میں اس کے پروگرام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اس نے کس جگہ مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے موت کہاں آنی ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو میں نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، موٹر سائیکل سے گر کے مرنا ہے، زندگی بھر موٹر سائیکل ہی نہ چلائے۔ گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہونا ہے، زندگی بھر اس گاڑی میں نہ بیٹھیں۔ میں نے اس جگہ مرنا ہے، لاہور میں، کراچی میں، سیالکوٹ میں، کہاں، وہاں انسان جائے نہ۔ لیکن کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اس نے کب مرنا ہے۔ اچانک موت آ جاتی ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ سننے والے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ابھی تو ٹھیک تھا، ابھی تو حیات تھا، ابھی تو فون پہ ہوئی، ابھی تو ملا ہے، یہ ہوا، کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن انسان کے علم میں نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کام نہ کرتا تو شاید باہر نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، میں لیٹ ہو جاتا تو شاید بچ جاتا۔ یہ معاملہ نہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ کہاں موت آنی ہے۔ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ اس نے اپنے گھر میں مرنا ہے، اس میں ہاسپٹل میں مرنا ہے، سڑک پہ مرنا ہے، اس کو تبھی موت آنی ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہے، شہید ہونا ہے، اس نے کیسے مرنا ہے، کوئی کسی کے علم میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کس نے کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اس کی اچانک کہیں جانا پڑ جاتا ہے، اصل میں اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ قبض عبد، جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو فوت کرنے کا ارادہ کرتا ہے بِأَرْضٍ، کسی جگہ پر، کہ اللہ نے فلاں جگہ پر، چونکہ اللہ کے علم میں ہے، تو جعل لہو الیہا حاجتاً، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت اور حاجت بنا دیتا ہے۔ یعنی بیٹھے بیٹھے پروگرام بن جاتا ہے، اچانک پروگرام بن جاتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا میں نے یہاں جانا ہے، لیکن چونکہ اس کی موت وہاں پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں کام، حاجت اور ضرورت ڈال دیتا ہے، اور وہ اس ضرورت کی بنیاد پر وہاں پہنچتا ہے اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے مرنا ہی وہاں پر تھا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اس نے مرنا ہی وہاں پر تھا، وہاں ہی اسے موت آنی تھی، اسی حالت میں آنی تھی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے تقدیریں، کچھ معلق ہوتی ہیں، لڑکی ہمارے اختیار میں، ہم کریں نہ کریں، کچھ مقید ہوتی ہیں کہ وہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہاں مرنا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ بہانے بن جاتے ہیں بعض اوقات، انسان چاہتے نہ چاہتے وہاں پر کسی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف، اس زمین کی طرف کوئی نہ کوئی حاجت بنا دیتا ہے اور وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں تھیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے، جتنا جو وہ جانتا ہے اس لیول کا کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمائے یہ 5 چیزیں ہیں جو غیب کی کنجیاں ہیں، اور غیب کی کنجیاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمائے ان اللہ علیم خبیر، وہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔